اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واعدك أعداءهم. اللهم وفر فيه حظي من بركاتك وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان جیسی سعادت نصیب فرمائے، ان میں جو برکات اور رحمت مغفرت ہے اس جیسی سعادت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے ملک پاکستان کو ترقیاں نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، حقیقی وارث حقیقی حکمران نصیب فرمائے، امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے انصاروں میں سے شمار فرمائے، اور جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں اس ماہ رمضان کے صدقے خداوند متعال ان کو صاحب اولاد فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کی دعا کو پڑھ رہا تھا، 19ویں ماہ مبارک الرمضان کے 19ویں دن کی روزے کی دعا کو پڑھ رہا تھا۔ تو پہلے تو میں اپنے آپ کو یہ سعادت کے لیے خداوند متعال سے توفیق چاہوں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم اس دعا کو پڑھیں تو نبی مکرم نے یہ جو دعا ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، نبی نے کیا فرمایا ہے اس دعا میں؟ فرمایا اللہم وفر فیہ حظی من برکات، اے اللہ اس دن میرے حق کی برکات کو فراوان کر دے، زیادہ کر دے، وسیع کر دے، کشادہ کر دے، وساہل سبیلی الی خیرات، اے میری راہ کو نیکیوں کی طرف آسان کر دے، ولا تحرمنی قبول حسنات، اور مجھے محروم نہ فرما اس دن کی طرف رہنمائی کرنے، اس دن کی نیکیوں کے قبول کرنے سے، یا ہادین الی الحق المبین، اے واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، روشن حق کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ تو میرے محترم سامعین، اس دعا میں نبی مکرم نے ہمارے لیے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، 3 باتیں۔ پہلی بات برکات الہی کو، یعنی ہمارے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ خداوند متعال کی برکت الہی کو حاصل کریں، اس کی نیکیوں کو توبہ کریں، اور دوسرا فرمایا جو دوسری چیز ہے اس دعا میں وہ ہے خیر و نیکی کی توفیق کو، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ ماہ رمضان آیا ہے تو اس میں خداوند متعال سے خیر کو چاہیں، نیکی کو چاہیں اور توبہ کریں۔ توبہ کریں گے تو ہمیں یہ نیکی اور خیرات، یعنی خیرات اگر آپ کسی پہلو کو بھی دیکھیں، مثلا خیرات کسی ایک غریب کو آپ غریب کی مدد کی ہے تو یہ آپ کی خیرات ہے، نیکی ہے۔ آپ نے پیاسے کو پانی پلا دیا ہے، یہ خیرات ہے، نیکی ہے۔ آپ نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا ہے تو یہ بھی نیکی ہے، سحری کروائی ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور تیسری چیز، چونکہ بحث لمبی نہ ہو جائے، تیسری چیز یہ ہے حق پر ثابت قدم رکھنے کو۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، ہمیں جب انسان
غربت کے عالم میں ہوتا ہے تو انسان یا حق پر ثابت قدم رہتا ہے یا حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، بسا اوقات انسان ذمہ دار ثروت مند ہو جاتا ہے، یا وہ حق پہ رہتا ہے، حق پہ ثابت قدم رہتا ہے، یا وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خالق کائنات خداوند متعال لم یزل لا یزال سے ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں برکت الہی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و نیکی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔